اگر بھائی اپنی وراثت میں سے اپنے بہن کو حق نہ دے اور مار لے تو اس کے روزے قبول ہوں گے یا نہیں، اس کی نمازیں قبول ہوں گی نہیں. یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حق نہیں. اور تقوی کا معیار دیکھو کتنا بڑا ہے کہ اگر پانی تھوڑا سا حلق کے ذریعے اگر تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ذرا اندازہ لگاؤ. حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے طواف کرتے وقت کوفہ کے کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں اور ایک مچھر ہے وہ حلق میں چلا گیا ہے، تو کیا وہ مچھر میرے منہ میں جو منہ کھولا جمائی آئی حلق میں چلا گیا، اب وہ مچھر تو مر گیا، اب احرام کی حالت میں مچھر تو مارنا بھی حرام ہے، تب دم یعنی خون واجب ہو جائے گا، تو کیا یہ مچھر جو میرے منہ میں جا کے مر گیا کیا اس پر میرا خون ہے، کیا اس پر ہمیں قربانی دینا پڑے گی؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا، ہم سے آج مچھر کو حلق میں لے چلا جائے تو اس احرام کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جن کے دامن پر حضرت حسین کا خون لگا ہوا ہے، حسین کے قاتل ہیں، جنہوں نے یعنی مگر مچھ کھا رکھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مکھی کو مارنے کا کیا کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے آج وہ پوچھیں شادی کر دی جا بیٹی ہو اپنی بیٹیوں کا حق جو اس میں مارے پھر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب حلق کے پانی تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزے کا کیا حق ہے، روزے کا کیا حکم ہے؟ اور سن لو 50 لاکھ کا بھی جہیز دے دو گے اپنی بیٹی کو تب بھی آپ کی وراثت میں وہ حقدار رہے گی. یہ شریعت ہے، سماج میں نہیں چلتا ہے، سماج میرے جوتے کی ٹھوکر کے نیچے. مولوی جرجیس سماج کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے، سماج میرے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. سماج کی حیثیت کیا ہے، سماج میں کیا چلتا اور کیا نہیں چلتا چھوڑ دو. سماج میں کیا چلتا ہے، سماج میں تو نیتاؤں کے یہاں لوگ جا کر روزہ افطار کرتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں، اور جب سب کچھ نہیں ملتا تو ڈیگوں میں کود کر کھیر تک چاٹ کے آتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں. سماج میں تو یہ بھی برائی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے شیو پال نے کرایا تھا روزہ افطار اور کیا ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے روزہ افطاری بند کرا دیا تھا. اور یہی قوم تھی جب ختم ہو گیا سب کچھ تو ڈیگوں میں کود کر جنہوں نے کھیر تک چاٹی تھی. میرے بھائیوں سماج میں تو یہ برائی بھی پائی جاتی ہے، تو کیا ایسے سماج کو ہم اپنے سر پر رکھ کے ڈھوئیں؟ ایسا سماج شریعت کے آگے جوتے کی نوک پر ہے، سماج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں 50 لاکھ کا نہیں 1 کروڑ کا بھی جہیز دے دو، باپ کے مرنے کے بعد لڑکی باپ کی وراثت میں حقدار رہے گی. لڑکے سے آدھا حق اس کو ملے گا، آدھا اس لیے ملے گا لڑکے سے کیونکہ اب بھائی کی وراثت میں سے بھی اس کا حصہ ہے، شادی کے بعد شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کا حصہ ہے، اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی اس کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے لڑکی کو اتنا عزت دار بنایا ہے